بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ اور دوسرا پیر کا دن آ چکا ہے۔ وہ پیر کا دن آ چکا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج یہ وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود ماہ شعبان کے دوسرے پیر کے دن بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ پیر کا دن آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں، کب یہ پیر کا دن آئے اور میں 11 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ شب برات سے پہلے آخری موقع ہے، آخری پیر کا دن ہے، اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے ماہ شعبان کے دوسرے پیر کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئیں جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا گیا، اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ شعبان کے دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جب کوئی بندہ ماہ شعبان کے دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھتا ہے تو اللہ اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ شعبان کے دوسرے پیر کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ دوستو، پیر کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کا دوسرا پیر اور شب برات سے پہلے پیر سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، شعبان کے دوسرے پیر کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کعبہ کو راضی کر لیں گے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری بیٹیاں، آج میرے وہ بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ماہ شعبان کے دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم اس مقصد میں کامیابی کو 100% عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے، جو خالی جولی کو بھر سکتا ہے۔ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ تسبیحات، اعمال اور وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگ دستی ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں، کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک تک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کا ہر کام ہوتے ہوتے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کے دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے معجزات، رب کے کمالات کو غیب سے مدد کرتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ اللہ کی غیبی مدد کو دیکھ کر کھلی آنکھوں سے پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والو، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ ہم رب کریم سے مانگتے ہی کب ہیں؟ جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی، پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے مانگا اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر ترس آ جائے۔ اللہ والو، خدا را اپنے قبلے درست کیجئے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، صرف رب کریم سے مانگے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج شعبان کے دوسرے پیر کے دن
وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کو اپنے اوپر افسوس ہوگا کہ کاش میں نے پہلے رب سے مانگ لیا ہوتا تو آج لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ دوستو، ماہ شعبان کا دوسرا پیر سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل توجہ دھیان کے ساتھ پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں پورے سال کے نصیب کو، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی دولت ملنی ہے، کون کب مرے گا، کون کتنا جیے گا، کس کو کامیابی، ترقی، عروج ملے گا، دوستو ہر شے کے بارے میں شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کے دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو، آج رب کریم سے جو مانگو گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، من پسند نوکری تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں، تو آج شعبان کے دوسرے پیر کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار پر ہو، سفر پر ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے صرف اور صرف 11 شعبان پیر کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کہ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ موقع، یہ وقت، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ ماہ شعبان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا کہ جس کی حاجات پوری کر دی جائیں، اپنے من پسند فیصلے کروانا والا جو کہ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے۔ آج شعبان کے دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ابھی ہمارے چینل رسالہ وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت توجہ سے سنیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کے دوسرے پیر کے دن خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کے دوسرے پیر کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت، ایسا پکیزہ رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے کبھی 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہمارے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ میں، اپنے حفظ و ایمان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعائیں اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ دوستو، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے بالخصوص کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا اپنے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے
جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ دوستو، وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دوستو، ماہ شعبان کے دوسرے پیر کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن پڑھنا 3 بار ہے، ایک بار ثواب اور برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی بیماری کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج جس کو جو بھی چاہیے صرف اپنے مقصد کی نیت کرے، گھر کے لیے، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، ہو سکے تو ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں، آپ کی مانگی ہر دعا قبول ہو کر رہے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تو اس تسبیح پڑھتے ہی تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب تو اس تسبیح پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کے علاوہ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو پیر کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ پیر کے دن کا 11 شعبان کے دن کا بڑا ہی خاص، بڑا ہی شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو آپ کو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی نقطہ، کوئی بھی بات مس ہو گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب آج ہر گھر کی ضرورت ہے، آج ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، لاکھوں کمانے والے بھی لاکھوں کمانے کے بعد بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی کا دور ہے، اس مہینے میں رب کریم نے نصیب لکھ دینا ہے، اور جو لکھ دینا ہے وہی پورا سال ملنا ہے۔ آج پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا، یقین کامل کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی فرشتہ زمین پر آئے گا، غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے، وہ حاجت، وہ مقصد، وہ جو آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں، منت سماجت، بڑے بڑے وظیفے پڑھنے کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج یقین کامل کے ساتھ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ وہاں سے راستے بنائے گا جہاں جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ جب دینے پر آئے تو کہاں کہاں سے راستے بناتا ہے۔ آپ نے صرف یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔
اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ پہلے نمبر پر جو پڑھنا وہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ایک دعا ہے۔ یہ دعا 11 شعبان دوسرے پیر کے دن صرف 11 بار پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب بھی اپنی پریشانی اور اپنی تنگدستی، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ کملی والے آقا کے مہینے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ شعبان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آج 11 شعبان دوسرے پیر کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر کملی والے آقا کے مہینے میں عرش الہی سے لٹکی ہوئی یہ دعا آج جس زبان سے نکل جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ربتی ہو جائے گا۔ جس دکان پر پڑھ لی جائے گی اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھ لی جائے گی وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہوئے آپ 11 حاجتوں کی، 11 مرادوں کی، 11 خواہشوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب تک آپ کے رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کے ہاتھوں سے آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ نے 11 شعبان پیر کے دن یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کرنے والے پر پلٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دے گا، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ اور آج کل ہر انسان نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج 11 شعبان دوسرے پیر کے دن شب برات سے پہلے آخری موقع ہے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندشوں کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب برات کی رات اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کر اپنے تمام دشمن کو نیست و نابود کرنا ہے۔ طریقہ سن لیجئے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہوئے اگر تو آپ کو کسی پر شک ہے تو اس انسان کو تصور میں لاتے ہوئے یا جبارو یا قہارو پڑھیں، نہیں جانتے، کسی پر نہیں شک، اللہ کے سپرد کرتے ہوئے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ لیں۔ یا جبارو یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمن کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو
جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ 11 بار یا جبارو یا کہارو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ نے جس طرح میں نے حق ادا کیا، آپ نے بھی ذمہ داری کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ بہت سے لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے 11 شعبان پیر کا دن آ چکا ہے۔ اب لاپرواہی کو چھوڑتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔